چلیے سب سے پہلے سورت تعارف کریں گے۔ سورہ یوسف کیا ہے؟ سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ نام اس کا سورہ یوسف ہے چونکہ اس صورت میں پورا کا پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں دوسرے انبیاء کے واقعات میں بھی تکرار پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر صورت میں کسی نہ کسی نبی کا واقعہ ہوتا ہے، بیچ بیچ میں قوم کے واقعات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس واقعے میں کسی بھی قسم کی تکرار نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے واقعے میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک پورے کا پورا حضرت یوسف کے لیے ہی ہے، پوری صورت حضرت یوسف کے لیے ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف کا نام آیا تو ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، قرآن پاک کی 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک سورہ غافر میں آیا ہے اور ایک سورہ انعام میں آیا ہے۔ سورت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جو فلسطین کے باشندے ہیں، وہ مصر میں جا کر کیوں آباد ہو گئے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا تھا مشرکین مکہ کو، اور مشرکین مکہ کو جو ہے وہ اہل یہود جو تھے وہ مدینے سے سوال بھیجتے تھے شرارتاً کہ یہ سوال جو ہے نا، آپ یہ جو نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں، ان سے یہ سوال پوچھیں، ان سے یہ سوال پوچھیں۔ اب ان سوالات میں اہم سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ سے واقعات تو بیان کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مصر میں فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، وہ وہاں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو جد امجد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو فلسطین میں وہ آباد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے اس بارے میں پوچھیں کہ وہ یہ بتائیں کہ وہاں سے یہ لوگ مصر کیسے پہنچ